السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, حیران کن بات ہوئی اور اچانک ہوئی. ہم تو سمجھ رہے تھے کولنگ ایفیکٹ چل رہا ہے. جب آگ لگتی ہے کہیں تو وہ آگ لگی ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان, سب جانتے ہیں. لیکن کولنگ ایفیکٹ کے اشارے آپ نے بھی دیے اور مل بھی رہے تھے, روپوش رہنما منظر عام پر آ رہے تھے. اور اس کے علاوہ کچھ رعایت بھی مل رہی تھی, کیسز میں ضمانتیں بھی ہو رہی تھیں, سزائیں معطل بھی ہو رہی تھیں. اور آپ نے کہا تھا بیک اینڈ پہ ایفرٹس بھی چل رہی ہیں کہ دونوں کے درمیان برف پگھلے, اور وہ پگھل بھی نظر بھی آ رہی تھی پگھلتی ہوئی. اچانک یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے جیل میں گفتگو کی اور گفتگو بے لاگ کی. اس سے پہلے وہ اپنی اہلیہ کو روکتے رہے, خاموش کرواتے رہے. جب ان کی اہلیہ نے ایک پیشی کے موقع پر کہا کہ اگر مجھے عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو یہ 3 لوگ ذمہ دار ہوں گے, تو وہ ان کا بازو پکڑ کے کھینچتے رہے اور انہیں چپ کرواتے رہے. آج وہ خود بول پڑے اور انہوں نے بہت سے الزامات اور براہ راست حملے کیے ہیں اہم شخصیات کے اوپر, اور لندن پلان کے انہوں نے کردار بھی گنوائے. انہوں نے محسن نقوی صاحب کا بھی نام لیا, کسی کو بھی نہیں چھوڑا. آپ کہہ رہے تھے کہ سب کچھ لوی ڈوی سا ہونے جا رہا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ میں تیار ہوں ملنے کے لیے, میں نے کبھی نہ نہیں کی. میرا خیال کل کی جو انٹرویو ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور انہوں نے حوالہ یہ بھی دیا کہ باجوہ صاحب نے مجھے نکالا, میرے خلاف سازش کرنے لگے. آخر میں پھر بھی 2 دفعہ ان کو ملا. اور اس کا حوالہ دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تو ہمیشہ ملنے کے لیے تیار ہوتا ہوں, تو میں نے کبھی دروازے بند نہیں کیے. ٹھیک ہے نا. تو ایک طرف تو یہ پہلے بھی انہوں نے کہا, اب بھی کہہ رہے ہیں. مگر یہ بھی صحیح ہے آپ کی بات کہ اس دفعہ لگتا ایسے ہے کہ سوچی سمجھی ایک ٹیکٹک کے طور انہوں نے یہ آؤٹ برسٹ کیا, یہ جو بہت سی باتیں کر دی ہیں. کچھ تو ایسی باتیں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ وہ ریپیٹ بھی نہیں کریں گے میڈیا والے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. آپ نے ہر ایک کو ٹارگٹ کیا اوپر سے لے کے نیچے تک. ٹھیک ہے. اور لندن پلان اور یہ اور لندن پلان میں انہوں نے کہا یہ کردار تھے, سب کے پہلے نام نہیں لیا کبھی. اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں کیا, سوال تو یہ ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ حیران ہو گئی ہیں کیوں کیا. میں بالکل حیران نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ دیکھیے ریسنٹلی یہ لگ ایسے رہا تھا کہ برف پگھل رہی ہے. ٹھیک. اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دروازے کھلنے لگے ہیں. ایسی طرح عمران خان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اس کی جو باہر ویور ہے نا, اس کا جو سپورٹر ہے, وہ بہت زیادہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو چکا ہے. اس کو یہ بات پسند نہیں آئے گی کہ عمران خان پھر سے کچھ باتیں شروع کر رہا ہے. اس لیے پچھلے روز جی وہ کور کمانڈر کے ہاں چلے گئے. جی چاہے افطاری تھی, چاہے اجلاس تھا, چاہے بریفنگ, جو بھی تھا چلے گئے نا, تو وہ اس کی بہت بڑی بات بن گئی. یہ کیا ہو گیا, وضاحتیں دینی پڑی. ہاں. تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اب سوچا کہ یہ بہت زیادہ اس طرف چلا گیا. سبھی بات کرنا شروع کر دیا کہ جی بیلیں ہونی شروع ہو گئی ہیں, روک ہی نہیں رہی ہیں. عدالتیں جو ہیں وہ بالکل اب اوپنلی پرو عمران خان ہو گئی ہیں. اور کیونکہ یہ لوگ یہ تو نہیں سمجھتے عائشہ کہ عدالتیں آزاد ہیں یا خود اپنی فیصلے خود کرتی ہیں, وہ تو سوچتے ہیں اس کے پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے جو کروا رہا ہے. تو لوگ یہ ایک امپریشن کریٹ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ شاید خان صاحب نے گرین لائٹ دے دی ہے کہ ذرا نرم کرو اور بات کو آگے چلاؤ. اچھا. مگر یہ جب باتیں اب ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں نا دوست یار, تو اس میں پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 6 لوگ پی ٹی آئی سپورٹرز ہوتے ہیں, 2 ویسے ہی چپ ہوتے ہیں, 2 نون لیگ کے سپورٹر نکل آتے ہیں یا پیپل پارٹی کے سپورٹر نکل آتے ہیں. تو وہ ہمیشہ یہی جب ان کو تانا دیا جاتا ہے نا, ہاں بڑے تسی انہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہیں. تو جس لیے عمران خان اسٹیبلشمنٹ بہ کے اسلام آباد آیا سی تو ادو تسی کیوں اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں سو, ادو تو تسی بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ ہو. تو خیر ہوئی, اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں مگر دیکھیں نا انہوں نے یہ کیا وہ کیا. تو اب آج کل کیا ہو رہا ہے ایسی گیدرنگز میں, سوشل گیدرنگز میں, جہاں ایک دوسرے کو تانے لگاتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے, تو لوگ یہ تسی تو پھر اسٹیبلشمنٹ نہ گپ گلاں کرنی شروع کرتی ہیں. عمران خان تو تیار ہو گیا گل کرنے واسطے اسٹیبلشمنٹ. تو تھوڑے تو اور واقعی کی فرق ہے. تھوڑا جڑا بنی گالا پلان ہے تو انہوں نے لنڈن پلان سی. جی ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے خان صاحب نے ٹاک فائٹ والی فلاسفی جس کا میں ذکر کر رہا تھا, انہوں نے سوچا کہ ٹاک تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے, تھوڑی سی فائٹ کی بھی ہو جائے, تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم بالکل ہی اسی طرح ٹلٹ ہو گئے ہیں. تو یہ دس از پارٹ آف اے اسٹریٹجی, اور آئی تھنک اٹس گریٹ, اٹس اے گڈ اسٹریٹجی. اور باقی یہ چلے گا. اچھا. پیچھے بیہائنڈ دا سینس ٹاک چلے گی. ٹھیک. ان فرنٹ آف دا سینس فائٹ چلے گا. اوکے, مدعا سمجھ آ گیا. اور دیکھیں کہ ہیڈ لائن بھی یہی ہے, جو بات آپ نے کی اس سے سمجھ آ گئی کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا عمران خان صاحب کا کہ آئی ول اسٹک ٹو دا پاتھ آف ریزسٹنس دیٹ آئی ہیو چوزن.
بات وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں مزاحمت کا رستے پہ وہ قائم رہیں گے. وہ یہی کہیں گے اس وقت تک جب کر لیں گے مزاحمت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل. وہ ہوگی ایک دن. یہ میں کلپ یاد رکھیے گا کہ عمران خان اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ ول ون ڈے ٹاک. اوکے اینڈ ٹاک ان اے پازیٹیو سینس ناٹ ان اے نیگیٹو سینس. خان صاحب بھی تیار ہو جائیں گے اس کے لیے مگر وہ حالات ابھی نہیں ڈیولپ ہوئے. اشارہ پہ تو انہوں نے دے دیا میں باجوہ سے 2 مرتبہ مل سکتا ہوں, جنرل باجوہ سے, اقتدار سے نکالے جانے کے باوجود بھی, تو کسی سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے. چلیں یہ تو آپ نے بتا دیا کہ ایسا کیوں ہوا اور وہ جو بھی باتیں کی وہ کس پلان کا حصہ ہو سکتی ہیں. ہم ایک اور سابق وزیر اعظم کی بات جو تھے قیدی نمبر 1772 جناب بھٹو صاحب, آپ کو تو اچھی طرح یاد ہوگا. ابھی ان کی بالکل یاد ہے, بہت اچھی طرح یاد ہے. ابھی ان کی برسی گزری, لیکن یہ برسی اس لحاظ سے منفرد تھی کہ عدالت نے اپنے فیصلے پر پچھتاوے کا اظہار کیا اور یہ مان لیا سپریم کورٹ نے کہ انہیں فیئر ٹرائل نہیں ملا تھا. تو یہ برسی اس لحاظ سے ممتاز تھی. وہ ابھی باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے منائی بھی جائے گی, منائی بھی گئی. سوال یہ ہے کہ کیا بھٹو صاحب کو انصاف مل گیا اس صدارتی ریفرنس کے فیصلے کے بعد؟ کیا انصاف مل گیا یا نہیں ملا؟ آپ نے ایک شخص کو ایکسیکیوٹ کر دیا, اب اس کو آپ قبر سے باہر تو نہیں نکال سکتے, تو کیا انصاف ملا؟ چلیں یہ انصاف ملا کہ دیر آیا درست آیا, بندے نے تو اسی مار چھڑیا. ججا نے یہ سارا کام کیا, وہ چلے گئے, کسی نے ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. انہوں نے جو غلط فیصلے کیے اور انڈر پریشر, بعد میں انہوں نے خود تسلیم بھی کیا جسٹس نسیم حسن شاہ نے کہ ہم نے انڈر پریشر یہ فیصلہ کیا تھا, اور اس کے بعد بہت سی اور بھی ایویڈنس آئی. تو کیا کوئی ایکشن لیا گیا ان کے خلاف؟ تو نہیں لیا گیا نا. تو اس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ انصاف ہے. یہ میرا خیال ہے چارہ اور کوئی نہیں تھا, کیونکہ پٹیشن ایک آ چکی تھی کہ اس کو ایگزامن کیا جائے. تو اب انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ یہی کیا کہ کیونکہ ایویڈنس اتنی زیادہ تھی اور ایک جج نے خود اپنے میموارز کے اندر لکھ دیا ہے, تو اس کے بعد کیا رہ جاتی ہے بات. تو اس لیے یہ تو تسلیم کرنا تھا کہ فیئر ٹرائل ان کو نہیں ملی. اچھا سوال یہ ہوتا ہے, اور یہ لوگ پوچھتے ہیں مجھے کہ جی پھر وہ ججز کو کیوں نہیں پکڑا, اس کے اندر یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ غلط, یہ کہہ دیا ججز کو کیوں نہیں پھر چارج شیٹ کیا, اور چارج شیٹ کیا, یا یہ کہ ججمنٹ جو تھی اس کو اوور ٹرن کیوں نہیں کیا. اچھا اب وہ قانونی ایشو بن جاتا ہے ایک کہ ججمنٹ کو اوور ٹرن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک کلوز کیس ہے, وہ ٹائم بارڈ ہے, کلوز کیس ہے, اس کو اب کھولا نہیں جا سکتا. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے جو انہوں نے کہا کہ جی وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں تھی. تو یہ اٹس ناٹ اے کلاسک کیس آف اے ٹرائل, دس از اے کلاسک کیس آف اے ریویو آف واٹ ہیپنڈ ایٹ دیٹ ٹائم. بیکاز ایک پٹیشن آئی تھی کہ دیکھا جائے کہ صحیح ہوا جی صدارتی ریفرنس, تو مگر ججمنٹ اوور ٹرن نہیں ہوئی, بیکاز ججمنٹ اوور ٹرن ہو نہیں سکتی, وہ اٹس گون اینڈ ڈن اینڈ فنشڈ. تو یا تو بندہ زندہ ہوتا جو اور وہ پٹیشن ہوتی اور ججمنٹ ریورس ہوتی, جیسے کہ میاں نواز شریف صاحب 10 سال باہر رہے, ججمنٹ ان کے خلاف آ چکی تھی, سزائے موت ہو چکی تھی, اس کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا. پھر وہ ججمنٹ تو رہی مگر وہ واپس آئے 10 سال کے بعد اور آ کے تو پھر ججمنٹ کو اوور ٹرن کیا. ٹھیک ہے نا, ان کو تو اس وقت انصاف نہیں ملا تھا, تو آ کے انہوں نے انصاف لیا. اگر بھٹو صاحب کو ایکسیکیوشن نہ ہوتی, سزائے موت نہ ہوتی اور وہ جیلوں میں پڑے ہوتے, تو آج ماحول ایسا تھا کہ ان کو جیل سے نکال لیا جاتا اور ان کے جو ججمنٹ تھی اس کو ریورس کر دیا جاتا. بٹ ایسے نہیں نا, وہ تو ہیز کولڈ. تو اب بات یہ ہے کہ چلیں کم از کم ہسٹری کی جو تاریخ ہے اس میں تو یہ تسلیم کر لیا گیا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں بٹ اٹس ٹو لیٹ. کہ وہ تو اب ہاں, لیکن سر صاحب اس کا ازالہ یوں ہو سکتا ہے نا کہ آپ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کر لیں. تو کس کی طرف آپ کا اشارہ ہے, کیا ہو رہا ہے جس کو چینج کریں؟ ایسے لوگ جیسے مثال دی جاتی ہے نا کہ وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی, کی جاتی رہی, بھٹو صاحب بھی اس کا نشانہ بنے, بعد میں بھی وزیر اعظم نکالے جاتے رہے, اب بھی سیاسی قیدی ہیں کچھ سیاستدان. تو جیسے بی بی کا ہی یہ کہنا ہے کہ اگر آپ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے تو تاریخ خود کو دہراتی رہتی ہے. تو کیا آج تاریخ خود کو دہرا رہی ہے اسی طرح ایک لیڈر؟ اگر دیکھیے یہ ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں تاریخ بیچاری یاد دلاتی رہتی ہے, مگر وہ کارل مارکس کا نام سنا ہوگا. جی بالکل. انہوں نے ایک بہت زبردست فلسفہ پیش کیا تھا. وہ کہتے تھے کہ تاریخ جو ہے پہلی دفعہ جب کچھ حادثہ ہوتا ہے تو تاریخ اس کو ایک ٹریجڈی کے طور پہ دیکھتی ہے, دوسری دفعہ جب وہی چیز ہوتی ہے تو اس کو انہوں نے کہا وہ فارس ہوتا ہے. مطلب ہے وہ ٹریجڈی بھی نہیں ہوتی, وہ ایک زیادتی ہوتی ہے, ایک فارس. فارس سے مراد یہ ہے کہ بندے کو یہ نہیں پتا رونا ہے یا ہنسنا ہے. اچھا, اتنی وہ
रिडिकुलस होती है। तो यहाँ तो एक ट्रेजेडी के बाद दूसरी ट्रेजेडी, दूसरी ट्रेजेडी के बाद तीसरी ट्रेजेडी, यहाँ तो हंसने की बात ही नहीं है, या यहाँ तो रोने की बात है। तो ये इस मुल्क में किसी ने अभी तक सबक नहीं सीखा, ना एस्टेब्लिशमेंट ने सबक सीखा है, ना सियासतदानों ने सबक सीखा है। तो इसलिए ये किसी के एक के ऊपर तवज्जो देनी या एक के ऊपर ब्लेम करना, ये गलत है। दो हाथ से इस मुल्क में ताली नहीं बजी, और बजने की कोशिश की गई, मगर वो जो बजी है वो मुल्क के फायदे में, यानी कोर्स करेक्शन नहीं हुई, कोर्स करेक्शन नहीं हुई, और हो नहीं सकती। अच्छा, अब वो हो नहीं सकती वाली बात, तो कल मैंने एक प्रपोजल दी थी। मैंने कहा था कि अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर लें और उसके अंदर ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन रूल आउट कर दें कि कोई एक्सटेंशन नहीं हो सकती, तो फिर ये जो एक ज़ाती इन कुछ आर्मी चीफ्स जो हैं वो फिर सियासत खेलना शुरू कर देते हैं, वो शायद ना करें। बिकॉज देखिए ये जो एक्सटेंशन वाली बात है, ये तो रीसेंट बात है ना, इससे पहले तो ऐसी कोई बातें नहीं थी। नहीं होती वो जो अगर होता था तो स्ट्रेट वे मार्शल लॉ लग जाता, तो वो तो फिर अपने आप को 10 साल की एक्सटेंशन मिल जाती थी। ठीक है। ये मामला जो है ये तो कियानी साहब से शुरू हुआ, और उसके बाद फिर 3 आर्मी चीफ्स ने इसको उनको एक्सटेंशन मिली, तो जरदारी साहब और गिलानी साहब इन्होंने दी ना, पूरे कर पाए ना 5 साल। ना देते, नहीं, अगर एक्सटेंशन ना देते तो चले जाते ना घर। तो यही तो मसला है ना, यही तो इसीलिए तो अब मेरी ये प्रपोजल थी कि आगे से कोई एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए। आपने मगर ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक जो करंट आर्मी चीफ है, अगर ये उसमें हाथ बटाते हैं कि जी ठीक है करें, मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, जिसके साथ इशारा ये होगा कि मैं नहीं लूँगा और आई विल गो होम ऑन टाइम, तो इसके साथ फ़ौज के अंदर भी मैं समझता हूँ एक खुशी की लहर दौड़ेगी, बिकॉज लोग की प्रमोशंस जो रुक जाती हैं एक्सटेंशन के साथ, वो नहीं रुकेंगी। फिर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बन जाएगा। कोई भी आर्मी चीफ फिर इतनी एडवेंचर अपने एक्सटेंशन के लिए ये इसको नहीं करेगा, जाती नहीं होगा, कुछ भी मुल्क के लिए अपनी जो बात करनी है कर देंगे और अपने 3 साल आराम से गुजारेंगे, तारीख में अमर हो जाएंगे। तो ये इसीलिए मैंने ये कहा था। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी, ज़ाहिर है आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे, ईद से पहले हमारा ये बड़ा इंटरेस्टिंग शो होने जा रहा है। आज हमने सवाल भी सारे शामिल करने, जो एक और कनेक्टिविटी है ना, उन रिलेटेड है उन हालात में और आज के, कि भुट्टो साहब को एक धमकी, हेनरी किसिंजर, उनको कोट किया जाता है कि उन्होंने धमकी दी थी अमेरिका की तरफ से, और उसके बाद हालात ऐसे बने कि उनको इस नतीजे का सामना करना पड़ा। आज इमरान खान साहब भी बार बार जब कहते हैं कि अमेरिका की मुदाखलत की वजह से या साजिश की वजह से उनकी हुकूमत गई, तो उस दौर में जो तारीखदान है वो कहते हैं कि अगर भुट्टो साहब को कोई 2 मुल्क बचा सकते थे तो वो एक अमेरिका था और एक सऊदी अरब। और सुना है कि कुछ ममालिक जिनसे सफारती ताल्लुकात थे उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल भी किया, लेकिन ज़िया साहब ने मुस्तरद कर दिया। आज क्या इन मुल्की हालात में कोई और दोस्त मुल्क या अमेरिका या सऊदी अरब किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, आपने अब जो भुट्टो साहब की बात की, मैं थोड़ी सी तारीख में आपको ले चलता हूँ। बहुत से लोग जो लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त, उनको नहीं पता क्या हुआ था। अभी हाल ही में हमारे दोस्त एजाज सैयद साहब ने एक इंटरव्यू की है एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट की, जो कि उस वक्त उस जेल में थे जहां भुट्टो साहब को लाया गया था और फांसी से पहले, और वहां रखा गया था, और वहीं से फिर उन्हें ले जाया गया फांसी घाट, और वहां से उनकी फांसी हुई। उनकी इंटरव्यू की है कुरैशी साहब, मजीद कुरैशी साहब। बड़ी अच्छी इंटरव्यू, सबको देखनी चाहिए जी। उसमें बहुत सी दिलचस्प चीज़ें सामने आई हैं, आंखों देखा हाल। हाँ, एक तो ये कि कुरैशी साहब के मुताबिक उन्होंने भुट्टो साहब को कहा कि आप यहाँ कैसे, मतलब क्यों मौत घाट या यहाँ पहुँच गए डेथ सेल के अंदर एटसेट्रा, तो मसला क्या था। तो उन्होंने उसको कहा कि इसमें अमेरिका का रोल है। अच्छा। और ये भी कहा कि क्यों अमेरिका उनके ख़िलाफ़ हो गया था। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मैंने एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की तो इसलिए अमेरिका मेरे ख़िलाफ़ हो गया था। और दूसरा ये कि न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्योंकि इन्होंने अनाउंस किया था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना, तो उन्होंने हवाला दिया उसका कि इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। तो आपने जिक्र किया इमरान खान साहब का, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने, वो कहते हैं टेक अ लीफ आउट ऑफ मिस्टर भुट्टोज़ बुक, उन्होंने भी पढ़ा होगा, ये सारी बातें पढ़ी हुई होंगी, और उन्होंने भी इसी तरीके के साथ ये हवाला दिया और अमेरिका की तरफ तवज्जो दी है। मगर मैं समझता हूँ कि उस केस में और इस केस में बड़ा फ़र्क है। ये केस बिल्कुल अमेरिका ने ये नहीं कहा कि इनको निकाल दें, नाराज़गी अपनी तरफ एक बात होती है, या मगर ये नहीं होता कि जी इस तरीके से आप किसी को कहें कि गवर्नमेंट को फ़लाने को निकाल दें, ऐसे नहीं होता। तो ये इमरान खान साहब ने इसको इस्तेमाल किया है, मगर इसमें हकीकत वो नहीं है कि जी अमेरिका की वजह से उनको निकाला गया, ऐसी बात नहीं है। भुट्टो साहब ये समझते थे कि यही बात है, मगर एक्चुअली ज़ियाउल हक साहब ये समझते थे कि भुट्टो जैसा शख्स, क्योंकि उन्होंने कहा था, वो भी हिस्ट्री का हिस्सा है, कि अगर ये ज़िंदा रह गया
تو یہ مجھے چڑھا دے گا, کسی ایک کو جانا کسی ایک کو جانا ہوگا. تو اس وقت امریکہ کی کوئی سوچ نہیں رہا تھا, اس وقت یہی سوچ رہا تھا ضیاء الحق کہ اگر ان کو چھوڑنا نہیں ہے ہم نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بڑی دلچسپ بات انہوں نے بتائی ہمیں. دوسری دو باتیں اور انہوں نے بتائیں جس کا ذکر ہو جانا چاہیے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب کو جس رات ان کو لے جانا تھا تو ان کو کہا کہ بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے تاریخ اس ہمیں وہ ول ہوتی ہے نا آپ جو کہتے ہیں وصیت, تو کوئی وصیت کرنا چاہیں گے. وہ مولوی بھی آ گئے تھے وہاں, تو بھٹو صاحب نے کہا میری وصیت جو ہے وہ تاریخ میں لکھی جائے گی, مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بڑا ایک بہادر شخص کا یہ جواب تھا. مگر ایک اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات وہ یہ تھی کہ وہ آخری وقت تک انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ انہیں سزائے موت امپلیمنٹ کی جائے گی. ان کا خیال تھا یہ بیسکلی دھمکی ہے, ڈرامہ ہے, اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو بریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور قریشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کو اٹھایا گیا اس رات کو تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ ابھی بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ سارے جو ہیں یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. اور پھر جب انہیں احساس ہوا کہ شاید یہ سیریس ہے سارا معاملہ, تو پھر انہیں اسٹریچر پہ وہاں سے لے جانا پڑا. وہ تھوڑے سے انسٹڈی تھے آن ہز فیٹ. اینڈ مگر جب وہاں پہنچے تو یہ قریشی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ اس جگہ پہ پہنچے تو قریشی صاحب نے کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اب اٹھیے اینڈ چل کے چلیے. تو ایک دم اٹھ گئے اور پھر چل کے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چڑھے اور کھڑے ہو گئے. اور آخری ان کے لفظ یہ تھے کہ یہ جو آپ نے میرے سر پہ یہ کالا کپڑا چڑھا دیا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, اس کو اتارو. I can face the death. ہاں, I can face the death. تو اس وقت قریشی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں یہ قانون کا حصہ ہے کہ یہ ایسے ہی ہوگا. سو آئی تھنک اس قسم کی سچویشن تھی, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ پریشر تھا فرام سرٹن کنٹریز ضیاء الحق کے اوپر, مگر انہوں نے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اسی لابی کا سیاستدانوں اور بات وہی تھی کہ یہ رہ گیا تو میں نہیں رہوں گا, کیونکہ انہوں نے جو حرکت کی تھی اٹ واز ٹریزن, اٹ واز ہائی ٹریزن. تو وہ تو پھر بچتے نا اگر بھٹو صاحب واپس پاور میں آ جاتے تو. ٹھیک ہے. تو اب اس قسم کی سچویشن تھی. بعد میں یہی ایپیسوڈ نواز شریف صاحب کے کیس میں بھی دہرائی گئی. کیا یہی ہائی ٹریزن والا کیس تو یہی تھا مشرف اور نواز شریف صاحب, بٹ ان کو تو بچا کے لے گئے نا سعودی عربیہ اینڈ ادر کنٹریز جن کا تھوڑا اس میں کردار تھا. یہ تو ایک بڑی تاریخ ہے نا اس کی لمبی. مگر اس لیے بھی کیونکہ پھر ان کو مشرف صاحب کو پروٹیکٹ کرنے والے بھی تو تھے نا. ہاں ہاں اس وقت دیکھیے میں آپ کو آپ نے بات کی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میری مشرف صاحب سے ملاقات ہوئی دبئی میں جب وہ ایگزائل میں تھے. تو انہوں نے مجھے بڑے واضح طور پہ یہ 2-3 باتیں بتائیں. ایک بات میں کا ذکر پہلے کر چکا ہوں, ایک کا میں آج کروں گا. اور مجھے کہنے لگے کہ عمران خان کی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بڑی کوشش ہے کہ عمران خان میرے ساتھ مل جائے اور میں اور عمران خان مل کے ایک پارٹی بنائیں, مگر میں اپنی پارٹی بناؤں گا. میں ان کو یہ بھی خوش فہمی تھی کہ میں اب بڑا پاپولر ہوں تو میں پارٹی بناؤں گا. تو میں اس وقت یہ سوچ رہے تھے, پارٹی بھی بنائی. جی بالکل, ان کی پارٹی. تو اس وقت ان کا یہ کہنا تھا, اب میرا خیال ہے شاید یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح, مگر انہوں نے جو کہا میں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ جنرل پاشا جو کہ ایکس DGISI تھے, وہ کہنے لگے کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں ہم. اچھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل پاشا جو ہے وہ مجھے ان کا جو رویہ ہے میری طرف وہ اچھا ہے, مگر ساتھ ہی اشارہ کیا کہ جنرل کیانی کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. یہ تو مجھے پھر جنرل کیانی سے ملاقات ہوئی میری اس میٹنگ کے بعد ایک ڈنر پہ کہیں. اچھا. تو بیٹھے ہوئے تھے میرے ساتھ, تو میں نے بتایا ان کو, میں نے کہا جی جنرل صاحب مشرف صاحب جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. تو جنرل کیانی نے کوئی جواب نہیں دیا. ان کی عادت تھی کم ہی بات کرتے تھے. تو مگر ظاہر ہے انہوں نے کہا ہاں وہ تو یہی سوچیں گے, سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ چیزیں بھی چلی ہیں یہاں, اس قسم کی باتیں بھی ہوئی ہیں. تو اب خان صاحب جو جس کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں اس وقت, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, توشہ خانہ تو یہ اور وہ, اس میں تو کوئی اس قسم کی سنجیدگی ہے ہی نہیں, سنجیدگی جو کہ بھٹو صاحب کا جو کیس تھا. اسی لیے میرا یہ موقف ہے کہ یہ معاملہ طے ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ خان صاحب یا ایک رہے گا یا دوسرا رہے گا, ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک کو یہ کہہ رہے ہیں
کہ جی یا آپ رہیں گے یا وہ رہیں گے. دوسرے کو بھی یہی کہہ رہے ہیں یا آپ رہیں گے یا وہ رہیں گے. یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے اپنے مفاد میں ایک کا رہنا یا دوسرے کا نہ رہنا ہے. بالکل ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. اور یہ کہ ملک کا سوچنا چاہیے خان صاحب کو بھی اور باقی حضرات بھی جو ہیں جو کہ انوالوڈ ہیں ان چیزوں میں, جس کے اندر سیاسی لیڈرز بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز بھی ہیں. ان کو سوچنا چاہیے ہاؤ ٹو فائنڈ اے وے آؤٹ. بیکاز دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان دی اینڈ راستہ نکالنا پڑتا ہے. اگر آپ خود نہیں راستہ نکالیں گے تو تاریخ وہ نکالے, چاہے اس میں دیر ہو جائے لیکن اور وہ پھر اتنا اچھا راستہ وہ نہیں ہوتا. اگر سوچا سمجھا راستہ نکالا جائے تو اچھی بات ہوتی ہے. اب خان صاحب بھی یہ بات سمجھتے ہیں اور خان صاحب کے سپورٹرز بھی یہ بات سمجھتے ہیں. بات کہیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے, کہیں اور سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن سر صاحب جتنے واقعات آپ نے ہسٹری جس انداز میں آپ نے بتائی, میرا خیال ہے آپ کو ایک یادداشت اپنی یادداشتوں میں مبنی ایک کتاب ضرور جلد چھاپنی چاہیے. ہم سب انتظار کریں گے. اس میں بھی پھر یہاں کینچی لے کے کوئی آ جائے گا. آپ انگلش میں پبلش کیجیے گا. ہاں انگلش میں پبلش کروں گا. آپ کا خیال ہے انگریزی نہیں پڑھنی آتی؟ نہیں میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ آپ ضرورت ہے بہت تاکہ ہسٹری انڈرسٹینڈ کی جا سکے. اور پھر وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اس وقت جو سیٹھی صاحب کا مشورہ ہے وہ یہی ہے کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے. مشوروں کی بڑی ضرورت ہے تاکہ دو انتہاؤں کے درمیان کوئی درمیانی راستہ نکالا جا سکے. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. اچھا یہ عید سے پہلے سیٹھی صاحب آخری شو ہے ہمارا, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ویورز کو کوئی عیدی دے دیں اور وہ عیدی اس طرح ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات شامل کیے جائیں, ہے نا؟ تو عطا صاحب ہے ٹیکسس سے, یہ آپ سے بڑے انٹرسٹنگ سوال پوچھ رہے ہیں. جی یہ جو آپ کی چڑیا ہے آپ نے اس کو چیک کیا؟ ہو سکتا ہے اس کو بھی کسی نے بگ کیا اور وہ جو گفتگو جو آپ کیمرے سے آف ایئر کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی وہ گفتگو سنتا ہو یہاں پہ بیٹھ کے اور آپ کی چڑیا کی بدولت. کیا آپ نے اس کو بگنگ کے لیے چیک کیا ہے؟ اوئے ہوئے 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 یہ بیچاری انہوں بھی بگ کیتا ہے. ہیں عائشہ ایک کام کرو, جی جی جیسے یو رائٹ, کیونکہ جب یہ مائکرو فونز اتار دیتے ہیں پتہ نہیں ہم کیا باتیں کرتے ہیں. نہیں آپ نہیں کرتے, میں تو نہیں کرتا, مگر یار یہ نہ ہو کہ ادھر سے کوئی, تو اس کو چیک کر لینا, یہ بھی تھوڑا ڈھیلا ہے. اس کو کل ابھی آج ہی آفٹر دا پروگرام چیک کر لینا. اور آئی مسٹ تھینک دا ویور, بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے. کوئی پتہ نہیں یہ چڑیا جو ہے یہی میرے خلاف کوئی کارروائی میں مبتلا ہو. آپ تو پھونک پھونک کے قدم رکھنے والوں میں سے آپ کو پہلے خیال نہیں گیا کہ نہیں سوچا بھی نہیں, مگر ایسے ہی ہوتا نا. اگر کمروں میں کیمرے لگ جاتے ہیں تو اس کے اندر مائکرو فون لگنا اور اینی تھنگ کین ہیپن, تو یہ کھول کے چیک کرنا ہے. ہاں لیکن انہوں نے بہت خیال کیا, یہ ان کی آبزرویشن ہے, آپ کا بہت شکریہ. لیکن سیٹھی صاحب کی جو آف کیم گفتگو ہوتی ہے وہ بھی بہت محتاط ہوتی ہے, یہ میں جانتی ہوں. اچھا اگلا سوال ہے علی کراچی سے, کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ سیٹھی صاحب آج کل امریکہ پاکستان کو بڑا یاد کر رہا ہے. جو بائیڈن صاحب نے یاد کیا, اس کے بعد آج ان کے وزیر خارجہ نے یاد کیا پاکستان کو, اور جو پاکستان کے لیے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں وہ بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے. امریکہ پاکستان سے قربت تبھی بڑھاتا ہے جب اس کو کچھ چاہیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان کے اندر کوئی اڈے وغیرہ مانگ رہا ہے ایران یا پھر چائنا اور رشیا وغیرہ کے خلاف؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ چل رہا ہے؟ بہت زبردست سوال ہے, مشکل بھی سوال ہے, مگر اس کا ہلکا سا جواب میں نے شاید پہلے بھی دیا تھا, مگر میں آج تھوڑا سا ریپیٹ کرتا ہوں. دیکھیے امریکہ بادشاہ جو ہے نا وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آج کل تھوڑا زیادہ ہی مہربان ہوا ہے پاکستان. ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر انہوں نے آئی ایم ایف کو سمجھایا کہ پلیز موو آن, پاکستان کو ڈاؤن نہیں ہونے دینا. دوسرا یہ کہ یہ بلنکن صاحب کے اسٹیٹمنٹ اور بائیڈن کا اسٹیٹمنٹ, مطلب ایک آدھ تو ٹھیک ہوتا ہے, مگر یہ دو تین جو آ رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ دیر از ناؤ رینیوڈ انٹرسٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ان پاکستان. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے آرمی چیف بھی ایک آدھ چکر لگا چکے ہیں. ایک چکر میں دونوں ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف دونوں گئے تھے. تو کیا باتیں ہوئیں؟ اچھا اس وقت میں نے کچھ ایک دو اشارے کیے تھے, وہ شاید پسند نہیں آئے لوگوں کو, تو اب میں تھوڑا محتاط طریقے سے سمجھاؤں گا کہ نہیں وہ پروگرام دیکھ لیں پچھلے. تو نہیں کچھ تو کہنا پڑے گا. تو بات یہ ہے جی کہ امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ دو جگہ پہ ہے, ایک ہے افغانستان میں اور ایک ہے ایران میں. تو اب آپ دیکھیے میں اشاروں میں بات کروں گا بیکاز ادروائز پھر پرابلم بن جائے گا سب کے لیے, یہ پروگرام ہی بند کرنا پڑ جائے. ایک تو یہ کہ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ ایران اور پاکستان کے بارڈر میں بیٹھی ہوئی ہے, اور وہاں سے وہ اٹیکس کر رہے ہیں ایرانین فورسز کے اوپر, ریولیوشنری گارڈز پہ, جس کے اوپر ایران اتنا ناراض ہو گیا پچھلی دفعہ کہ انہوں نے 2-3 میسائل پھینک دیے. اس کے بعد پھر ہم نے بھی 2-3 پھینک دیے, پھر صلح کی, ٹھنڈا کیا سب کچھ. ابھی حال ہی میں پھر اٹیکس ہوئے ہیں وہاں.
اور میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ اٹ از امریکن اسپانسرڈ. اب اس کا کیا ایویڈنس ہے یا نہیں ہے ون کانٹ سے, بٹ مطلب ہے ہمیں جس نے تاریخ پڑھی ہے تو اس قسم کی چیزوں کی سپورٹ تو کہیں نہ کہیں سے آتی ہے. پاکستان تو سپورٹ نہیں کر رہا, پاکستان تو کر ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو پھر کون کر رہا ہے, کون فنڈنگ کر رہا ہے, کون ہتھیار دے رہا ہے, کون ان کو کہہ رہا ہے کہ جائیں اٹیک کریں؟ دیکھیے ریزسٹنس تو ہوتی ہے, اور اسپیشلی ایران, کردوں کی ریزسٹنس ہے, پھر یہاں سے ریزسٹنس ہے, یہ بلوچ سیپریٹسٹ جو ہیں اینڈ سو آن. مگر جب تک ان کو کوئی ایکسٹرنل سپورٹ نہ ملے تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو سروائیو اور ٹو کیری آؤٹ, کنٹینیو ٹو کیری آؤٹ اٹیکس. تو بارڈرز کے اوپر جب یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو ان کی ہیلپ ہوتی ہے. تو ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے تو ہیلپ ہو رہی ہے, اور پاکستان کی طرف سے نہیں ہو رہی. اور یہ پاکستان کے لیے پرابلم ہے, بیکاز جب بھی وہ اٹیک کرتے ہیں تو ایران جو ہے وہ پاکستان سے ناراض ہو جاتا ہے. ایران نے تو پہلے سے کہا ہے کہ یہ CIA سپورٹ کر رہی ہے اس گروپ کو. تو پاکستان کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے کہ یار اب امبیرسمنٹ ہوگی, اب کیا امریکن پریشر ڈالتے ہیں کہ کچھ نہیں آپ نے کرنا, چپ کر کے بیٹھے ہیں. اور پاکستان اگر کرنا بھی چاہے ان لوگوں کے خلاف تو پھر ان کو روک دیا جاتا ہے. تو یہ ایک ٹائٹ روپ ہوتی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ اب آپ نے دیکھا یہ یوکرین والے اور روس والوں کے درمیان جو ایشوز چل رہے ہیں, اور اب وہ فگر پوائنٹنگ جو ہو رہی ہے وہ افغانستان میں ہو رہی ہے کہ جو IS خراسان جو بیٹھی ہوئی ہے یہاں, اگر وہ تاجکستان سے لے کر اور روس تک وہ اپنے آپریشنز کر سکتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تھوڑی بہت اگر ہیلپ مل جائے ان کو ادھر ادھر سے. آج اگر ویسٹرن سورسز نے ISK کی ہیلپ کی ہے کہ آپ روس کے اندر جا کے کچھ کریں, جو کہ الزام ہے روس کا, تو کل کو روس خود ISK کو انسٹیگیٹ کر سکتا ہے کہ آپ ویسٹ میں جا کے کچھ کریں. دیکھیے یہ ڈائریکٹ نہیں ہوتا, یہ انڈائریکٹ سورسز کے ذریعے ہوتا ہے, انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے, اب پیسے دیے جاتے ہیں, آئیڈیاز دیے جاتے ہیں اور استعمال کیا جاتا ہے. اور وہ جو لوگ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہماری شہرت بڑھ رہی ہے, ہماری باڈی بڑھ رہی ہے اور ہمیں اہمیت مل رہی ہے, تو وہ اس لیے امداد بھی لے لیتے ہیں. تو اگر ISK نے امداد لی ہے فرام ویسٹرن سورسز ٹو اٹیک رشیا, a target in رشیا, تو ISK کو کل کو اگر روس کی طرف سے کوئی سپورٹ مل جائے تو they will do the same and go and attack western sources. تو اب میرا خیال ہے امریکہ کو بھی پتہ ہے, because they play these games, ان کو تو پتہ ہے کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی یہ کر سکتے ہیں, ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ امریکہ فیلز کہ یہ جو افغانستان کے اندر گھس بیٹھی ہیں, یہ جو فورسز وہاں اکٹھی ہو رہی ہیں, یہ کسی نہ کسی سٹیج پہ امریکن انٹرسٹ کو بھی اٹیک کریں گی. اینڈ دیٹ از وائی دے آر کیپنگ اے کلوز واچ. اب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ پچھلے سال میں نے کہا تھا کہ امریکن انٹرسٹ پاکستان میں رہیں گے, اسپیشلی ٹو واچ واٹ از ہیپننگ ان افغانستان اوور دی ٹیریٹری آف پاکستان. تو اس کے لیے ڈرونز کی ضرورت پڑتی ہے, اس کے لیے اسپائی سیٹلائٹس کی ضرورت پڑتی ہے, اور وہ امریکہ کچھ عرصے سے, میرا جو انفارمیشن ہے, انہوں نے پاکستانیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں کوئی اسپیس دی جائے تاکہ ہم اوور دا ہورائزن افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو مانیٹر کر سکیں. میری اطلاع کے مطابق پاکستان نے انکار کر دیا تھا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہم نیبر کے ساتھ یہ لڑائی ہے, کل کو وہی پھر ہمارے اوپر پڑیں گے کہ آپ نے امریکنوں کو ایک اوور دا ہورائزن بیس دے دیا ہے, تو وی کانٹ افورڈ اٹ, تو سوری وی کانٹ ڈو اٹ. مگر پاکستان نے پھر سوچا ہوگا یا سوچنا چاہیے تھا کہ اگر امریکہ واچ کر رہا ہے تو پھر ہم تھوڑا بہت کوئڈ پرو کو کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اچھا چلیں آپ دیکھ لیں, آپ کو تھوڑی سی فیسلٹی دے دیتے ہیں, ادھر ادھر سے آپ پہنچ جائیں, دیکھ لیں اوپر سے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں, تو پھر تھوڑا ہماری ہیلپ بھی کر دیجئے. وہ TTP جو ہے تھوڑی سی ادھر سے بھی انفارمیشن ہمیں دے دیجئے. ہمارے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی ہم نے ٹیک آؤٹ کرنا ہے, تو اگر آپ نے کوئی ادھر ادھر کوئی کارروائی کرنی ہے تو ہمارے لیے وہاں بھی کر دیجئے. تو مطلب یہ طریقے کے ساتھ یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں. اچھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے اس کے انٹرسٹ ہیں پاکستان میں اور رہیں گے جب تک افغانستان سٹیبل نہیں ہو جاتا اور امریکہ جو ہے ڈائریکٹلی افغانستان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ نہیں جاتا جا کے وہاں
جیسے وہ چاہتے ہیں ٹو ایکسٹریکٹ منرلز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس وقت جب تک امریکہ ان کی ریکگنیشن نہیں کرتا تو امریکہ اپنا انٹرسٹ رکھے گا وہاں بیکاز آف ٹیررزم. اور ڈر یہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ پھر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے 9/11 جیسا تو پھر ان کے اوپر آسمان گر جائے, پتہ چلے جی IS جو ہے وہ اگر ماسکو پہنچ سکتی ہے تو وہ لنڈن بھی پہنچ سکتی ہے یا کہیں اور بھی پہنچ سکتی ہے. تو میرا خیال ہے یہ لوگ دے کیپ دیئر تھنگس. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو لیے وہ کر کیا $5 بلین اوور اے پیریڈ آف 3 years یا 6 بلین نائدر ہے نو دے. تو پاکستان اگر کل کو کولیپس کر جاتا ہے تو آپ سوچئے جس قسم کا ماحول پاکستان میں بنا ہوا ہے, جس قسم کی ملیٹنٹ آؤٹ فٹس پاکستان میں ہیں, یہ تو انڈیا کے لیے پرابلم بن جائے گا, ساری ریجن کے لیے پرابلم بن جائے گا. آپ لوگ ISK کو بھول جائیں گے. یہاں بھی تو اس قسم کی ایک سوچ ہے, اینٹی ویسٹرن سوچ ہے, اینٹی امریکن سوچ ہے, اور جسے کہتے ہیں نا ملیٹنٹ ریلیجس سوچ ہے. تو اس لیے بیسٹ یہی ہے کہ پاکستان کو اپنی سائڈ پہ ہی رکھا جائے, زیادہ ڈھیل بھی نہ دی جائے, زیادہ کریک ڈاؤن بھی نہ کیا جائے, اور ریلیشنس اچھے رکھے جائیں, اسٹیبلٹی آئے پاکستان میں, گورنمنٹ چلے, معیشت چلے. دس از ان دا انٹرسٹ آف دا ویسٹ. اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ ری انگیج کیا جا رہا ہے ود دی کرنٹ ریجیم. ٹھیک ہے, سمجھ گئے ہم. وجہ امریکہ کو مطلوب ہوگا جس کی وجہ سے یہ قربتیں بڑھ رہی ہیں. جامع جواب آپ کو مل گیا. ہم واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا, جیسے انالیسز ہوتا ہے مختلف ٹاپکس کے بارے میں, لوگ آپ کا نظریہ جاننا چاہتے ہیں یا آپ کا انالیسز جاننا چاہتے ہیں. ایسے ہی ایک سوال آیا لیکن وہ ہے کچھ پرسنل. انس صاحب ہیں سعودی عرب سے, وہ فرق جاننا چاہ رہے ہیں کہ پہلے جب آپ چیئرمین PCB تھے, وزیر اعلیٰ تھے, تو حسن انتخاب کس کا تھا, اور اب آپ نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. اٹس کائنڈ آف پرسنل کویسچن کہ اب آپ بول رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, پہلے خاموش تھے تو کیوں تھے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح کے سوالوں کا ایک جواب ایک بار اگر آپ نے دے دیا تو بمبارمنٹ ہو جائے گی. ہاں, بہت سے دوست وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ موقع ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی پرسنل سوال پوچھے جائیں اور ایمبیرس کیا جائے. ایسی ہے نا. حالانکہ اس کے بہت سی ڈائمینشنز ہو سکتی ہیں, بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, ڈائنامکس حالات کا بہت فرق ہوتا ہے, لیکن وہ سوال اس نوعیت کا تھا جسے ایسا لگ رہا تھا کہ چٹکی لینا چاہ رہے ہیں. نہیں, وہ یہ بہت سے ایسے ہیں دوست, ان کی جو سیاسی ہمدردیاں ان کا بھی ہمیں احساس ہے کہاں ہیں, تو اس لیے وہ تو کوئی موقع ڈھونڈتے ہیں کہ اور اس سے بہتر کیا ہے کہ جی ٹی وی کے اوپر ان کا نام بھی آ جائے, چاقو بھی چلا دیں. اچھا, بات یہ ہے کہ ان پرنسپل تو مجھے کوئی ذاتی جو اٹیکس میرے پہ آتے ہیں ان کا جواب نہیں دینا چاہیے, کیونکہ آپ ایک جواب دیں گے تو 100 اور اٹیکس آ جائیں گے. بیسٹ از اگنور اٹ. مگر اب ایک ایشو جو ہے یہ جو ان صاحب نے جو بات کی ہے, اچھا ان کو میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس لیے شاید ناراض ہیں, آپ نیوٹرل ہو گئے. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہو گئے ہیں. تو نیوٹرل کیسے ہو گئے آپ تو جب آپ PCB میں ہوتے ہیں تو آپ نون لیگ کے حق میں ہوتے ہیں, جب آپ باہر ہوتے ہیں تو آپ نیوٹرل ہو جاتے ہیں. اب بات یہ ہے جی کہ دیکھنا یہ, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا بھی حوالہ دیا ہے کہ آپ, اب بات یہ ہے کہ جب میں PCB میں تھا تو میں ٹی وی پہ تو نہیں تھا, تو پھر میں نے کیا بولنا تھا اور کیا کہنا تھا تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب میں باہر بیٹھا ہوتا ہوں تو اگر میں نیوٹرل نہ ہوں تو پھر میں کیا ہوں, پھر مجھے دونوں کی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اگر میں نے پروگرام چلانا ہے اور میں نے ون سائیڈڈ بات کرنی ہے جو آنکھیں بند کر کے, تو وہ تو کام نہیں بنے گا نا. حقیقت کو تو پہچاننا ہے آپ نے. تو اب بات یہ ہے کہ اب میں باہر بیٹھا ہوں, کل کو میں کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن میں یا PCB میں چلا جاتا ہوں جس کا کوئی چانس نہیں ہے, تو پھر تو میں ٹی وی پہ ہوں گا ہی نہیں. تو پھر آپ مجھے کیا کہیں گے کہ میں کس کے حق میں بول رہا ہوں یا کس کے خلاف بول رہا ہوں, تو وہ تو موقع ہی نہیں ملے گا نا کسی کے بولنے کا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو باتیں میں آج کر رہا ہوں ان باتوں میں بڑی حقیقت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے بہت غلطیاں کی ہیں. پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ عمران خان نے بہت غلطیاں کی ہیں, تو ان کو تو وہ تو بھگت رہے ہیں نا. اب نون لیگ نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں. یہ میں کافی عرصے سے, جب ایک سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں, جب سے یہ PDM گورنمنٹ پہلی بنی تھی, کہ ان کو گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی. اس وقت میرا موقف اسٹریٹ فارورڈ تھا, اور اس میں یہ نہیں تھا کہ اس کی سائڈ لے رہا ہوں یا اس کی. نون لیگ کی بہتری کے لیے میں نے جو تجویز دی تھی وہ یہ دی تھی کہ ان کو عمران خان کی جب چھٹی کرائی تو فوراً اس کے بعد ان کو الیکشن کال کر لینی چاہیے تھی, بیکاز اس وقت ان کے خلاف وہ ماحول نہیں تھا. خان صاحب کے خلاف ایک ماحول تھا کیونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے تھے, اور اس وقت یہ الیکشن کروا لیتے تو شاید یہ حال نہ ہوتا جو آج ہوا ہے. یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے رہنا ہے. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط فیصلہ تھا. اب جو مرضی نون لیگ کہہ لے,
اب نون لیگ کے اندر بھی لوگ ہیں جن کو اس بات کا احساس ہے. تو وہ غلط فیصلہ تھا. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے IMF پروگرام ان کو کرنا پڑ گیا, جس کی وجہ سے جو لوگ ان کے حق میں بھی تھے وہ بھی خلاف ہو گئے, ان کے اپنا ووٹر ان کے خلاف ہو گئے. PTI والے تو پہلے ہی خلاف تھے, ان کا اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بھی گر گیا, کیونکہ اتنی مشکل قسم کے فیصلے کرنے پڑے. تو وہ اس کی وجہ سے یہ آج جہاں پہنچے ہیں یہ اس وجہ سے ہیں. اور اگر انہوں نے معیشت اب ٹھیک نہ کی اور عوام کے لیے کچھ خوشحالی نہ لائے اگلے جتنی دیر ان کی گورنمنٹ ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ ان کے حالات اور بھی خراب ہو جائیں گے. تو یہ تو تنقید نہیں ہے, یہ ایک جائزہ ہے اور یہ ایک آبجیکٹیو قسم کا انالیسس ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں ان کے حق میں ہوں یا ان کے خلاف ہوں. میں ان کے خلاف نہیں ہوں, جیسے میں PTI کے خلاف نہیں ہوں. مجھے پالیسیز کے بعد ایشوز بنتی ہیں. عمران خان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا تھا کہ پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, جاتے نہیں تھے اور گالیاں دیتے تھے پارلیمنٹ کو, اپوزیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سب کو اندر کرو, میڈیا کو بند کرو. میرا تو ان چیزوں کے اوپر ان سے خلاف بنا, اور آج بھی وہی میری پوزیشن ہے. کل کو اگر خان صاحب واپس آتے ہیں اور یہی حرکتیں کریں گے تو میں پھر ان کے خلاف بولوں گا. اللہ خیر صلی اللہ. ٹھیک. تو یہ ہے تجزیات. اب کل آپ ایک لفظ بولا تجزیہ کرتے ہوئے بات کی اس کی, دیٹ از ڈیپ اسٹیٹ. اس پہ ایک سوال آ گیا ابرار صاحب. ہلکی کیوں بول رہی ہیں ڈیپ اسٹیٹ کا لفظ سن کے آپ ڈیپ اسٹیٹ. ایکچولی وہ مجھے شاہ محمود قریشی صاحب یاد آ گئے, ان سے کسی نے سوال کیا کوئی بڑا انٹرسٹنگ, اس کے جواب میں انہوں نے بہت پیارا بولا ڈیپ پاکٹس. تو میں ذرا ڈیپ اسٹیٹ کا حق ادا کر رہی تھی. یہ کوئی سوال ہے جی یہ ہے ابرار صاحب سرگودا سے جاننا چاہ رہے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے, اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. بہت سے لوگوں کو نہیں اندازہ شاید میرے ساتھ کہ ڈیپ اسٹیٹ ایکچولی کیا ہوتی ہے اور کیسے فنکشننگ کرتی ہے, اور اس میں جو مین کردار ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں. اچھا جی, ڈیپ اسٹیٹ اور ڈیپ اسٹیٹ. اسٹیٹ کا تو سب کو پتا, ریاست. جی ٹھیک ہے نا, ہر نیشن اسٹیٹ کے اندر ایک نیشن ہوتا ہے اور ایک اسٹیٹ ہوتی ہے, تو اس لیے وہ ملک بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن کے تحت بنتی ہیں اور کارروائی کرتی ہیں, مگر اسٹیٹس کے اندر اس کے اندر ایک اسٹیٹ ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ. وہ اسٹیٹ کے اندر ڈیپ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کا تو ہمیں پتہ ہے, اسٹیٹ کے پلرز کون سے ہیں. جوڈیشری ہے, ملٹری ہے, سول سروس ہے, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میڈیا ہے. یہی ہے نا, دیز آر دا پلرز آف دا اسٹیٹ. عدلیہ, انتظامیہ, مقرنہ. مگر اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, جی ہم ایکچولی وہ اسٹیبلشمنٹ ہم ان کو کہتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ. ڈیپ اسٹیٹ, واٹ از دا ڈیپ اسٹیٹ؟ امریکہ کے اندر ڈیپ اسٹیٹ از دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. یہ 50 سال پہلے ایک صاحب تھے, ایک ایکس ایمبیسڈر تھے, گالبریتھ ان کا نام تھا. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب پتلی سی کتاب تھی, انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا تھا, انونیمس لکھی تھی, مگر وہ انسائڈر تھے, ان کو ڈیپ اسٹیٹ کا پتہ تھا. انہوں نے لکھا تھا دا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس. اس کا ذکر کیا تھا کہ امریکہ کے اندر ایک ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو ڈیپ اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ کے اندر ایک وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ. وہ اسٹیٹ خفیہ ہے, وہ نظر نہیں آتی مگر چلاتی وہ ہے. کور ایشوز جو ہیں وہ پیچھے سے وہ کرتے ہیں. اس کے اندر پینٹاگن آ جاتی ہے, CIA آ جاتی ہے, نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز آ جاتی ہیں. کیونکہ نیشنل سیکیورٹی جو ہے نا, وہ اس کو کبھی آج تک ڈیفائن نہیں کیا گیا. امریکہ میں بھی کسی کو پکڑنا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. جب نیشنل سیکیورٹی کا نام لے لیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ڈیپ اسٹیٹ انوالو ہو گئی. جب ڈیپ اسٹیٹ انوالو ہو گئی ہے تو جوڈیشری بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے, باقی اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے, باقی ادارے بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کانگریس بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے. بیکاز ڈیپ اسٹیٹ از سیکرٹ. وہ ہر اسٹیٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے جو خفیہ ہوتا ہے. وہ اسی کام کے لیے ہوتا ہے جو کہ آپ لیگلی آپ کے لیے پرابلمز ہوتے ہیں, اور اس کے لیے نیشنل سیکیورٹی کا ایک ڈبہ بنایا گیا ہے کہ یہ چیزیں. امریکہ کے اندر ڈیپ اسٹیٹ از CIA, انٹیلیجنس سروسز, پینٹاگن. یہ سارے ڈیپ اسٹیٹ کا حصہ ہے جو کہ جس کے وعدے میں جس کے خلاف ٹرمپ آج کل وہ کہتے ہیں یہ ڈیپ اسٹیٹ جو ہے نا یہ گڑبڑ کر رہی ہے. بہت اسپیچز میں انہوں نے ڈیپ اسٹیٹ کا نام ذکر کیا. ٹھیک, یہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے. ہاں, کتاب پڑھنے لائق ہے. وہ بڑی پرانی کتاب ہے, اٹس کالڈ رپورٹ فرام دی آئرن ماؤنٹن. مجھے یاد ہے 60s کے لیٹ 60s میں یہ نکلی تھی, اور بڑا چرچا تھا کہ یہ کس نے لکھی ہے, یہ کس نے خفیہ بات کر دی, یہ کیسے ہو گیا. اس کے بعد عام بات ہو گئی کہ ڈیپ اسٹیٹ وہاں کی امریکہ کی ہے.
अच्छा इसी तरीके के साथ यूके में भी डीप स्टेट है, वो उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं MI5 MI6, अच्छा तो वो भी दे पार्ट ऑफ द डीप स्टेट। ठीक है ठीक है, इसी तरीके के साथ इंडिया में भी डीप स्टेट है, रॉ इज पार्ट ऑफ द डीप स्टेट, हमारे यहाँ ISI इज पार्ट ऑफ द डीप स्टेट। अच्छा तो ये डीप, रशिया में KGB वाज पार्ट ऑफ द डीप स्टेट। जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं ना, वो इतनी खुफिया तरीके से काम करती हैं, और क्योंकि इतना वसी पैगाम वो कैनवस बन गया है कि उनको घर में भी काम करना पड़ता है, आउटसाइड भी काम करना पड़ता है, अच्छा। और वो सारा खुफिया होता है, एडमिट नहीं किया जा सकता, एडमिट नहीं किया जा सकता, बिकॉज यू ब्रेक द लॉ, यू आइदर ब्रेक द इंटरनेशनल लॉ, यू ब्रेक डोमेस्टिक लॉ, मगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं चलता। बिल्कुल ठीक। ये नेशनल सिक्योरिटी को डिफाइन कौन करता है? चले कॉन्स्टिट्यूशन तो सब मिलके तो बनाते मैंने हैं ना। सिर्फ ये सवाल अब आ ही गया, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो डीप स्टेट तो समझ आ जानी चाहिए, डीप स्टेट से मुराद क्या है। समझ गए हाँ। ये वो स्टेट का हिस्सा है जो कि कानून के बाहर ऑपरेट ठीक करता है, उस दायरे से बाहर होता है, और वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए करता है। ओके ओके, उनका जो है, अब आपका सवाल आया कि डिफाइन कौन कैसे होगा? वो कौन होते हैं फैसला करने वाले नेशनल सिक्योरिटी? अच्छा, ये मैंने नहीं कहा। अभी आयशा फैसला करेगी। नहीं, डेफिनेशन कैसे आती है नेशनल सिक्योरिटी? अच्छा, क्या है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी कौन डिफाइन करता है। अच्छा, होता ये है कि आम तौर पे तो नेशनल सिक्योरिटी पुराने ज़माने में यही थी कि मुल्क को कोई ख़तरा हो बैरूनी मुल्क से। अच्छा ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि अंदरूनी ऐसे डेवलपमेंट्स हो सकती जिसके साथ रियासत को ख़तरा हो या मुल्क को ख़तरा हो, मगर क्योंकि अब डीप स्टेट्स हर जगह पे बन गई हैं, और वो फिर अपने इंटरेस्ट को करने के लिए दूसरे मुल्कों के अंदर मुदाखलत करते हैं खुफिया तौर पर, तो वो मुल्क भी फिर अपनी डीप स्टेट्स बना लेते हैं उसको काउंटर करने के लिए। अच्छा तो नेशनल सिक्योरिटी डिफ़ाइन कौन करता है? नेशनल सिक्योरिटी डीप स्टेट ही डिफ़ाइन करती है। तो पहले नेशनल सिक्योरिटी का फैसला होता है कि ये होगा, फिर डीप स्टेट बन जाती है, फिर डीप स्टेट ही चलाती है ये नेशनल सिक्योरिटी, ये नहीं है। कल को मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, या एक शख्स के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचाया, तो फिर आप सोचिए कि फिर आपके लिए कोई कानून नहीं है, फिर डीप स्टेट के हवाले आप हो जाते हैं। अच्छा मेरी बात समझ रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली डीप स्टेट का काम था आउटसाइड पाकिस्तान। अब डीप स्टेट क्योंकि वो समझती है कि बाहर के इन्फ्लुएंसेस भी अंदरूनी मुल्क में आ रहे हैं, अंदरूनी मुल्क में भी ऐसी बगावतें पैदा हो रही हैं या ऐसे चीज़ें शुरू हो गई हैं जिसके साथ रियासत को ख़तरा है। ऐसा होता है सिर्फ तो डीप स्टेट को नहीं, रियासत को ख़तरा है। तो रियासत को बचाने के लिए फिर डीप स्टेट एक्शन में आ जाती है, ठीक है। और मगर हमेशा बिहाइंड द सीन्स। चलें अच्छा, डीप स्टेट की डेफिनेशन के साथ साथ ईद मुबारक कहना चाहेंगे आप अपने व्यूअर्स? जी, ईद मुबारक सबको, और इंशाल्लाह अगर हमें बंद ना कर दिया गया तो फिर अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। ईद से पहले और आप अच्छी जिस बातें किस्म के सवाल पूछते हैं तो मतलब है कि मरवाओगे। अच्छा खैर, समा टीम की तरफ से, सेठी से सवाल, इनकी पूरी टीम की तरफ से आप सबको एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारक। अगले शो तक के लिए अल्लाह ने के बाद।